السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ جو تھوڑی سی تاخیر ہوئی وہ بھی I'm sure آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، بلاول بھٹو گرج رہے تھے، برس رہے تھے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی آج، کیونکہ ابھی ان سے کچھ دیر پہلے پرجیز طاہر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے ایک مشورہ دیا کہ اسپیکر صاحب خط لکھیں پارلیمان کی طرف سے ججز کو، اور بقول ٹو کوٹ ہم، اور ان کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنی حدود میں رہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ یہی کافی ہائی پروفائل بات ہوگی ہے، اور وہ ساتھ ہی ہاؤس نے پرمیشن بھی دے دی، اور اسپیکر صاحب نے کہا رات کو بھیج بھی دوں گا۔ لیکن اس کے بعد ابھی جب کچھ سیکنڈ پہلے تک بلاول بھٹو بول رہے تھے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہاؤس کا پریولیج بریچ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پریولیج جو فیصلہ ہے یہ عدالت کا پریولیجز کمیٹی میں جانا چاہیے، یعنی کہ آپ ججز کو پریولیج کمیٹی کے سامنے بلائیں۔ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کو پریولیجز کمیٹی سمن کرے، نوٹس بھی بھیجے، اور آپ کو پتہ ہے کل بڑا دن ہے، 27 کی ڈیڈ لائن تھی پیسے دینے کی، اس پہ بلانا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کل اگر یہ پیسے جو نہیں جاتے، جو یقیناً نہیں جا رہے، تو اس کے بعد جو عدلیہ ہے وہ شاید سمن کرے لا منسٹر کو، فائنانس منسٹر کو، چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کو، اور وہ بات کہیں سے کہیں بھی جا سکتی ہے۔ اور عدلیہ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہوا ہے لاسٹ والے میں کہ جی اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں عدلیہ کو ڈیفائی کرنے میں۔ لیکن آج بہت ہی واضح پہلے ایلائز کی اپنی میٹنگ ہوئی جو 26 تاریخ کی انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد کیبنٹ کی بھی میٹنگ ہوئی جس نے تمام چیزوں کی توثیق کر دی۔ لیکن پرائم منسٹر نے بات کرتے ہوئے ایلائز کی میٹنگ، اور وہ ان کا ایڈریس ٹیلی وائز ہوا، اس میں نے کہا کہ جی ہمیں قبول نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے سپریم کورٹ ایک پنچایت کا کردار ادا کرے یا ضامن بنے، سیدھے سیدھے فیصلے کرے، کوئی پیسے ریلیز نہیں ہو رہے۔ انہوں نے 3-2 کا فیصلہ بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا ہمارے نزدیک تو 4-3 والا ہی فیکٹر، اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ بینچ کہہ چکا ہے، چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ 3-2 کا ہی فیصلہ ہے، تو وہ ٹوٹل ڈیفائنس ہے۔ اور انہوں نے کہا پارلیمان سپریم ہے، اور یہ تو انہوں نے کلیئر کر دیا ہے۔ خواجہ آصف نے بات کرتے ہوئے کہا کوئی ٹریس پاسنگ نہیں الاؤ ہوگی، لیکن اب ابھی تک ایک کچھ سوال اٹھتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہوں اور بلاول اگلے پرائم منسٹر ہوں؟ تو آج جو ابھی بلاول کا بلسٹرنگ سپیچ آئی ہے، اس کے بعد تو یہ بھی ڈاؤٹس اب ختم ہو گئے ہیں۔ اب سوال ہے کل کیا ہوگا، کل نہیں ہوگا، کل کیا آج چیف جسٹس علیل ہیں، کیا یہ عدالت کل تک چلے گی، یا اگر کل بینچ سنتا ہے تو کیا رویے ہوں گے، سب کچھ۔ لیکن تمام چیزوں میں بار بار، چاہے عمران خان کی بات سنیں، چاہے گورنمنٹ کی بات سنیں، چاہے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کی بات سنیں، ایک نام بار بار آتا ہے، رانا ثناءاللہ۔ اگر آڈیو لیکس نکلیں تو رانا ثناءاللہ ذمہ دار ہیں، اگر اٹھائے جائیں بندے وہ کہتے ہیں رانا ثناءاللہ ذمہ دار ہیں، اور ہر قسم کا جو کہتے ہیں نا پریشر ٹیکٹک، سارے سب کا الزام ایک ہی بندے پہ لگتا ہے۔ ہم نے کہا تھا آج گورنمنٹ کا اب ٹکراؤ بھی تیار ہو گیا ہے، اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کو ہی بلا لیا ہے، ان کی سپیچ بلاول بھٹو کو کرنی پڑ گئی ہے، وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو یہ بتائیں، آپ کے کسی دوست نے کہا کہ یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی سپیچ تھی، یہ اسی قسم کی سپیچ رانا ثناءاللہ نے تیار کی ہوئی تھی، صحیح بات ہے؟ آج جو پارٹی ہیڈز کی میٹنگ ہوئی ہے کولیشن پارٹنرز کی، تو اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے جس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے، اور وہاں پہ اس بات پہ آلموسٹ کنسنسس تھا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اب کیا ہے پارلیمنٹ کے جو منی بل ہے اس کو مسترد کرنے کے بعد، تو دیٹ اماؤنٹس ٹو بریچ آف پارلیمنٹ، اور اس میں جو ہے وہ پریولیج کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک اپنی رپورٹ مرتب کرے۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں پھر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ محترم ججز کو جو ہے وہ پارلیمنٹ بلائے اور ان کا موقف سنے، کیونکہ جو رولز ہیں اس کے مطابق اس بات کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ نہیں بلایا جا سکتا۔ جو بریچ آف پریولیج ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ جو ہے اپنی پریولیج کی بریچ کے اوپر جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ بلا سکتی ہے۔ تو یہ بات ڈسکس ہوئی ہے، اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلے کی صورت تو نہیں ہے، لیکن ایک عمومی رائے ضرور پائی جاتی ہے جس کا ذکر
میٹنگ میں بھی بعض دوستوں نے کیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی کیا ہے۔ یہ مجھے بتائیں، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ بلاتے بھی ہیں تو ججز تو آپ کی پریولیجز کمیٹی کے سامنے نہیں آئیں گے، سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو کیا پھر آرٹیکل 245 کے تحت آپ سول یا عسکری اداروں کے ذریعے ججز کو بلوائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ آرٹیکل 245 کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر ہی جو ہے وہ ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ یہ تو پارلیمنٹ اگر حکم کرے گی تو میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ میں ان کے لیے آنا جو ہے وہ کوئی سزا تصور کریں گے یا اسے کوئی اپنی توہین تصور کریں گے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ مدر آف انسٹیٹیوشن ہے، اسی پارلیمنٹ سے آئین نے جنم لیا ہے، اسی آئین کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ ہے، اسی آئین کی بنیاد کے اوپر محترم ججز ہیں، اسی آئین کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں بلایا جاتا ہے تو یہ ان کے لیے کہ ایک اعزاز ہوگا۔ کوئی یہاں پہ کوئی ان کے کوئی خلاف کوئی جو ہے وہ عدالت نہیں لگائی جائے گی۔ خیر اس کا فیصلہ تو رانا صاحب وہ کریں گے کہ ان کا اعزاز ہے کہ نہیں، لیکن اس بات کا فیصلہ کب تک ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ان 3 ججز کو توہین عدالت پہ، توہین پارلیمنٹ کے لیے بلانا ہے یا نہیں بلانا ہے، اس بات کا فیصلہ کب تک ہوگا؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، وہ پہلی مرتبہ جو ہے یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک لیٹر یا براہ راست کمیونیکیشن جو ہے وہ ہوگی تھرو اسپیکر۔ تو وہ لیٹر جو ہے وہ آج ان کو لکھیں گے، میرا خیال ہے کل صبح تک پہنچ جائے گا، تو اس کے اوپر ان کا رسپانس جو ہوگا اس کے بعد پھر اس چیز کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا، یہ فیصلہ کہ پریولیجز کمیٹی میں بلانا ہے یا نہیں بلانا، یہ چیف جسٹس صاحب کے جواب کے بعد، اسپیکر کے لیٹر کے بعد طے ہوگا؟ اسپیکر کے لیٹر کے بعد اور پریولیج کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ پریولیج کمیٹی بھی یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ بلانے کا فیصلہ کرے یا نہ بلانے کا فیصلہ کرے۔ تو میں آپ سے وہی پوچھ رہا تھا کہ پریولیج کمیٹی کو رپورٹ کے لیے کتنا وقت دیا گیا ہے، کہ کتنی دنوں میں وہ ڈیسائیڈ کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آلموسٹ ہر سطح پہ ڈسکس ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی اجلاس میں ہو جائے گا، ہو جانا چاہیے۔ تو پہلا اجلاس کب ہو رہا ہے؟ آنے والے تو پہلا اجلاس کب ہو رہا ہے رانا صاحب پریولیج کمیٹی کا اس معاملے پہ؟ یہ رسپانس جیسے ہی آئے گا تو ہماری امید تو یہ ہے کہ یہ رسپانس جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوگا، اور محترم چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اسمبلی کی، پارلیمنٹ کی بات سنیں گے، کیونکہ کچھ آڈیو لیکس کی وجہ سے ہمارے یہ نوٹس میں بات آئی ہے کہ ان کو بہت ادھر ادھر کی غلط باتیں جو ہیں وہ ان تک پہنچ رہی ہیں، اور بعض ان کے بڑے نزدیکی لوگ جو ہیں، ان کے نیئر اور ڈیئر جو ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ابہام اور ان کو ادھر ادھر کی غلط باتیں، 10-15 ہزار کے جلسے کو لاکھوں کا جلسہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ جمع تھے، حالانکہ وہاں پہ 70-80 لوگ سے زیادہ نہیں تھے۔ پورے ملک کے لوگوں کا حساب لگائیں تو اس دن جو ہے وہ کوئی 2-2.5 ہزار بندہ تھا۔ رانا صاحب یہ بتائیں یہ جو آپ نے کہا، یہ آپ نے کہا کہ یہ ان کی پازیٹیو رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے نزدیک پازیٹیو رسپانس کیا ہوگی جس کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک مثبت جواب آیا ہے؟ دیکھیں یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے، حکومت کا مطالبہ ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ یہ جو ایک صوبے کا الیکشن ہے پنجاب کا، جنرل الیکشن جو ہے وہ 4 صوبائی اور 1 قومی اسمبلی کے الیکشن کا نام ہے۔ آپ 5 میں سے آپ 1 کو کروا دیں 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ یہ رزلٹ جو ہے یہ نہ صرف اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افراتفری اور فساد لے کے آئے گا، اور شاید
اس فتنے کا ایجنڈا یہی ہے، وہ ملک کو افراتفری اور انارکی کے سپرد کرنا چاہتا ہے، جو اس کا ہڈن ایجنڈا ہے. تو یہ بہت بدقسمتی ہوگی اور ہمیں اس میں بڑے جو ہے وہ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر نظر آ رہے ہیں. آپ کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر جواب میں عدالت یہ تمام الیکشن ایک دن کروانے پہ رضامندی کا اظہار کرتی ہے کہ یہی کہ جنرل الیکشن اکتوبر کی تاریخ بنتی ہے تو وہ مثبت ہے، اس کے علاوہ جواب ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پھر وہ پریولیجز کمیٹی میں آ سکتے ہیں. دیکھیں یعنی ملک کے مفاد میں یہ ہے، ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ الیکشن فری ہوں، فیئر ہوں، ایک دن ہوں، قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن علیحدہ علیحدہ نہ ہوں. یہ ایکسپیرینس ہم نے کیے ہیں، ان الیکشن کے نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. آپ 77 کا الیکشن دیکھ لیں، بائیکاٹ ہو گیا تھا. آپ 70-71 کا الیکشن دیکھ لیں، رزلٹ متنازع تھا، ملک دو لخت ہو گیا. اب کیا دوبارہ ہم کسی حادثے میں کا شکار ہونا چاہتے ہیں؟ خود ہم جو ہے وہ دیوار سے ٹکرانا چاہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے اجتماعی دانش اور وائز کا یہ تقاضا ہے کہ اس طرح کی ضد نہ کی جائے، انا پرستی نہ کی جائے. ایک جھوٹے مکار اور فتنہ صفت انسان کے مطالبے پر ملک کو جو ہے وہ اس آگ میں نہ دھکیلا جائے. تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے معزز سپریم کورٹ سے. اور وہ 90 دن کی جو رٹ ہے، 90 دن تو گزر چکے ہیں. اور یہاں پہ اگر ایک ہائی کورٹ کا سنگل بینچ جو ہے وہ سٹے کر کے الیکشن جو ہے وہ 60 دن کی بجائے جو ہے وہ 6 مہینے تک اس کو ملتوی کر سکتا ہے، تو معزز بینچ جو ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اچھا رانا بینچ جو ہے وہ یہ بتائیں، ایک تو آپ لوگوں نے کافی ایک سمارٹ موو کی کہ آپ نے آج ڈار صاحب نے بھی بڑی تفصیلاً ایکسپلین کیا کہ کس طرح اسٹیٹ بینک ٹیکنیکلی پیسے نہیں ریلیز کر سکتا. وہ آپ کے پیسے روک تو سکتا ہے 21 بلین، ڈائریکٹلی ریلیز فنانس ڈیوئنگ کے بغیر نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا رولز اینڈ پروسیجر ہیں سب کچھ، یعنی کہ وہ چیز آپ نے حکومت سے ہٹا کے بعد سپریم کورٹ کو اور پارلیمان کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے. اور اب شاید سپریم کورٹ اگر نہیں آپ کی بات سنتی، وہ بلا لیتی ہے فنانس منسٹر کو. میں اعتزاز احسن صاحب کو سن رہا تھا ایک شو میں، تو انہوں نے وہاں یہ خیال پیش کیا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل سپریم کورٹ بلا سکتی ہے لا منسٹر کو، فنانس منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، اور پوچھے گی کہ آپ لوگوں کی کیا رضا ہے، آپ لوگ ریلیز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے. پریولیجز تو بعد میں آئیں گی. کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کرے تو کیا اس حکم کا پھر کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں پرائم منسٹر کا یا فنانس منسٹر کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو باقاعدہ یہ پروو کر کے بھیجا پارلیمنٹ کو کہ جی یہ حکم ہے سپریم کورٹ کا اور یہ پیسے جو ہے یہ جاری کیے جائیں. اب پارلیمنٹ نے جو ہے وہ آگے سے ایک فیصلہ کیا ہے، تو یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ کا ہے، نہ فنانس منسٹر کا ہے، نہ پرائم منسٹر کا ہے. ان کو جو ہے وہ کس کھاتے میں بلایا جائے گا اور ان کو کس کھاتے میں پروسیکیوٹ کیا جائے گا یا ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اگر جو ہے وہ مائٹ از رائٹ ہی چلانا ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بلایا جائے وہ نہ جائیں. یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ان کو بلائیں اور وہ نہ جائیں؟ جی یہ بھی پاسبلٹی ہے اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان کو بھی بلایا جائے. وہ تو آپ نے بڑی کیٹیگوریکلی بتا دی ہے. ایک مجھے چیز بتائیے، کچھ سورسز کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک شاید انڈائریکٹلی اس قسم کا بھی پیغام دیا گیا ہے اداروں کی طرف سے سپریم کورٹ کو کہ اگر وہ چاہتی ہے، سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ کوئی قابل عمل فیصلہ ہو جس میں ادارے بھی اس کو مانیں اور سب کچھ کریں، تو وہ کم از کم فل بینچ ہوگا تو شاید پھر اداروں کو بھی اپنا ری تھنک کرنا پڑے اپنی پوزیشن. کیا ایسی کوئی بات چیت آپ کی نالج میں ہے؟ نہیں، یہ تو مالک صاحب بات بڑی واضح ہے. یہ تو وی آر آن ریکارڈ، گورنمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ جی فل بینچ بٹھائیں، جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. یہ فل بینچ بٹھا دیں، وہ کہے جی 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، ہم لڑیں گے الیکشن.
نہیں آپ لوگ تو ریکارڈ پہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی شاید یہی سوچ ہے جو پہنچائی گئی ہے یا انڈائریکٹلی یا واٹ ایور, اس بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی بات کنوے کی ہے تو وہ ہمارے نوٹس یا نالج میں تو نہیں ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ ایک ضد ہے نا. اب کے پی کے میں اس ملک کا آئین جو ہے وہ نافذ نہیں ہے. کے پی کے میں کیوں نہیں 14 مئی کو الیکشن ہو رہے جی؟ وہاں پہ 90 دن جو ہے وہ 180 دن کے برابر ہیں. یہ جو ضمنی الیکشن تھے, جو یہ سیٹیں خالی ہوئی تھیں, تو ان کے متعلق آئین میں درج نہیں ہے کہ جب کوئی سیٹ خالی ہوگی تو 60 دن میں الیکشن ہوں گے. تو وہ پشاور ہائی کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیے اور پتہ ہی نہیں اب کب ہوں گے. تو وہ 60 دن جو ہے وہ آئین میں ذکر ان کا نہیں ہے. وہ کو آئین سے وہاں پہ آئین جو ہے وہ کوئی اور معنی رکھتا ہے, اور جہاں پہ 90 دن ہے وہاں پہ اور معنی رکھتا ہے. یعنی یہ ایک بالکل ایسی ضد ہے کہ جس کا کوئی تک نہیں بنتا, کوئی جواز نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس حد تک بات لے جائی جائے کہ منتخب پارلیمنٹ جو ہے اس کو بھی ڈیفائی کیا جائے, اور پرائم منسٹر کو جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی ڈسکوالیفائی کر دی جائے. یعنی پھر پرائم منسٹر نہ ہوا, یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور حد تک جو ہے وہ عوامی نمائندوں کی یا پارلیمنٹ کی ہو نہیں سکتی. رانا صاحب, آپ نے بھی بات کی ابھی آڈیو ٹیپس کے اوپر. یہ جو لیٹسٹ آڈیو لیک آئی خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ کی اور چیف جسٹس صاحب کی ساس کی, اس پہ 2 سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ آڈیو لیکس کون کر رہا ہے, کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ میری بات ہو رہی تھی خواجہ طارق رحیم صاحب سے, میں نے ان سے پوچھا کل پروگرام میں, میں نے کہا آپ نارمل کال پہ تھے کہ واٹس ایپ کال میں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں واٹس ایپ کال پہ بات کر رہے تھے. تو واٹس ایپ کال کرنے کی تو انٹرسیپٹ کرنے کی سہولت آئی بی کے پاس تو نہیں ہے میری انفارمیشن کے مطابق, کہ ہے, کیونکہ آئی بی تو ڈائریکٹلی آپ کو رپورٹ کرتی ہے. دیکھیں جی, اس میں جھگڑا تو یہی ہے نا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی ایجنسی جو ہے یہ ریکارڈ کرتی ہیں, اور اس لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریزسٹ کیا جا رہا ہے. ورنہ مالک صاحب مجھے آپ بتائیں کہ پوری دنیا میں اس قسم کی آڈیو اور ویڈیوز کو جو ہے وہ ایک اوتھینٹک ایویڈنس کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ کرکٹ میں جتنی جو ہے یہ میچ فکسنگ ہے اس کو اس کے ذریعے سے پکڑا گیا ہے, بلکہ اس کو آلموسٹ ختم کر دیا گیا ہے. یہ تہلکہ.com والوں نے جو ہے وہ ممبرز پارلیمنٹ کو کس طرح سے پکڑا پیسے پکڑتے ہوئے, اور یہ ہندوستان میں جو ہے وہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. باقی پوری دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اور وہاں پہ جو یعنی جرنلزم ہے یا صحافی جو انویسٹیگیشن پہ کام کرتے ہیں, وہ باقاعدہ یہ خفیہ ریکارڈنگ کرتے ہیں. اس ریکارڈنگ کو وہ اون کرتے ہیں, اس کو بطور ایویڈنس جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں. کبھی کسی نے کہا کہ جی آپ نے یہ کیوں خفیہ یہاں کون کر رہا ہے؟ یہ رانا صاحب یہاں کون کر رہا ہے؟ کو پروسیکیوٹ کیا کس نے؟ ہمیں ایک یہاں پہ دیکھیں جی, یہ کوئی یعنی ایک پیٹرن نظر آتا ہے. پہلے ایک دو جب تک نہیں بات سن لیں. میں کہتا ہوں کہ کل کو اگر کوئی صحافی یا کوئی ادارہ جو ہے جرنلسٹ بیسڈ انویسٹیگیشن بیسڈ ادارہ جو ہے, انہیں تو یہ بھی نہیں جو ہے وہ یعنی پوچھا جا سکتا کہ آپ کا سورس کیا ہے. وہ ان میں سے کسی آڈیو کو ویڈیو کو جو ہے وہ کلیم کرے, تو پھر کیا جو ہے وہ آپ اس کو کہیں گے کہ اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے؟ نہیں, اس کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے. اگر یہ فیبریکیٹ ہوا ہے تو تب بھی ڈھونڈا جائے کہ کس نے کیا ہے. اگر یہ سچ ہے تو اس کو بھی ڈھونڈا جائے, اور جو یہ گفتگو کر رہے ہیں ملک کا بٹھا بٹھانے کے لیے, جو ملک کے خلاف جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں, جنہوں نے اس ملک کا, جمہوریت کا, حکومتوں کا بیڑا غرق کیا, اس ملک کو اس انجام تک پہنچایا, تو ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے, ان کے خلاف مقدمات قائم ہونے چاہیے. آپ نہیں کرنا, آپ انٹیریئر یہ لوگ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے منصبوں پہ بیٹھ کے جو ہے یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ تو انٹیریئر منسٹر تو آپ ہیں, آپ نہیں کرنا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اس آڈیو ٹیپ میں
میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ہم نے ایک پیٹرن دیکھا، شروع میں 2-3 آڈیو ٹیپس نکلی، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی، مریم نواز کی بھی ایک آڈیو ٹیپ نکل گئی، تو بڑے پی ٹی آئی نے بڑی خوشیاں منائیں، اور شاید یہ اسٹیبلش کیا جا رہا تھا کہ بھی آڈیو ٹیپ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سیریز میں آڈیو ٹیپس نکلی جس میں صرف پی ٹی آئی والے رگڑے گئے۔ اب 27 تاریخ کو مقدمہ ہے، ایک دن پہلے ایک آڈیو ٹیپ نکلتی ہے ساس کی اور ان کی دوست کی، وکیل کی، اہلیہ کی، پھر اگلے دن ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی آڈیو نکل آتی ہے۔ تو ایک کلیئر پیٹرن ہے اس کے اندر، اور یہ پیٹرن بڑا آرگنائز پیٹرن ہے، تو اس کی بھی تفتیش آپ کہتے ہیں ہونی چاہیے، وہ تو آپ نے کروانی ہے، آپ انٹیریئر منسٹر ہیں۔ نہیں، بلکہ خواجہ طارق رحیم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے انٹیریئر منسٹری کو میں نے سو کرنا ہے، وہ کہتے ہیں میں آپ پہ مقدمہ کروں گا، آپ کی منسٹری پہ۔ نہیں، وہ بالکل وہ ہمیں سو کرے، وہ قومی مجرم ہے، وہ جو گفتگو اس نے کی ہے اس جرم میں اس کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے، وہ کرے ہمیں سو۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ تو یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ابھی یہ 1 دن 2 دن کی بات ہے، ہم اس بارے میں جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں کہ ویدر اٹ از فیبریکیٹڈ اور اٹ از جینون، اور اگر یہ جینون جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے تو ہم ان کو نوٹس کریں گے اور ان کو بلائیں گے کہ آپ بتائیں بھی آ کے اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کریں، اور اگر یہ فیبریکیٹڈ ہے تو پھر ہم تلاش کریں گے کہ کس نے اس کو فیبریکیٹ کیا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یا تو یہ آئیں اور آ کے گورنمنٹ کو یا منسٹری آف انٹیریئر کو یا پولیس کو جہاں بھی مناسب سمجھے، یا ایون کسی عدالت کو جو ہے یہ کلیم کریں کہ جی یہ غلط ہے، یہ ہمارے خلاف الزام ہے، تو اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے، اس کو اپروو کیا جائے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کو کرے۔ تو یہ صورت جو ہے اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ آگے چلے گا۔ فی الحال تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس کو اون کریں گے کہ ہاں یہ گفتگو، اب جیسا آپ نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا ہاں ہماری بات ہوئی ہے، اور اون تو کر لی ہے، ثاقب نثار صاحب نے بھی اون کی ہے، انہوں نے کہا میں تو ایک مشورہ دے رہا تھا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اون تو کر لیا دونوں نے۔ نہیں، کوئی مشورہ، کیسا مشورہ؟ بات یہ ہے کہ ثاقب نثار وہ یا بابا زیمتے ہے جس بندے نے اس ملک میں ایک جمہوری طور پہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف سازش کی، اس نے جو ہے وہ اس مجرمانہ سازش کے تحت جو ہے اس نے ایک انتہائی گھناؤنا کردار ادا کیا، اور وہ اس کردار کے حساب سے قومی مجرم ہے، اور اس مجرم نے جو ہے وہ جو جرم کیا، یہ گفتگو جو ہے اس کے اس جرم کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ دیٹ از این ایویڈنس۔ اس کو یہ مت لیں کہ جی اس نے یہ سمپل بات کی ہے اور اس نے صرف مشورہ دیا ہے۔ اس دن جس دن یہ کہہ رہا تھا مریم نواز صاحبہ کے متعلق اس کو ٹھوک دو، یہ دوسروں کی بیٹیوں کے متعلق اس قسم کے الفاظ آپ کوئی ثاقب نثار صاحب کے خلاف اس کو ٹھوک دو، تو رانا صاحب آپ کیا گورنمنٹ کوئی ثاقب نثار صاحب کے خلاف لیگل کارروائی کا بھی سوچ رہی ہے؟ جی، اس کے خلاف لیگل کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں گورنمنٹ جو ڈیسیجن ہے وہ کوئی صرف گورنمنٹ انٹیریئر منسٹر کا یا انٹیریئر منسٹری کا نام تو نہیں ہے، تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایویڈنس ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس نے جو جرم کیے اس وقت جس سے قوم کو اتنا نقصان ہوا کہ آج ہم ڈیفالٹ ہونے کی جو ہے وہ ایج پہ بیٹھے ہیں، بیٹھ گیا ہے اس ملک کا، تو یہی وہ کردار ہیں، اور یہ ان کی گفتگو جو ہے رانا صاحب مجھے اٹھاتی ہے، اس کو کنیکٹ کرتی ہے، یہ صرف مشورہ نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں مشورہ نہیں سازش ہے، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بریک کے بعد اس کا جواب لوں گا کہ اگر سپریم کورٹ بلاتی ہے، سمن کرتی ہے لاء منسٹر کو، فنانس منسٹر کو اور وزیر اعظم کو، تو کیا اس بات کا پیش ہونے کا فیصلہ اس سے مشروط ہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ اس خط کا جواب کیا دیتی ہے، یا اگر نہیں دیتی تو کیا اگر سپریم کورٹ کا اگر نیگیٹو ریاکشن آتا ہے یا کوئی نہیں آتا تو کیا اس کے بعد پرائم منسٹر وغیرہ نہیں آئیں گے کورٹ کے سامنے؟ اس بات سے منسلک ہے، لیکن اس کا جواب آپ سے لوں گا اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے رانا صاحب میں سوال یہ چھوڑ گیا تھا کہ کیا وزیر اعظم اور باقی آپ کے فائنانس لا منسٹر یا آپ کو بھی اگر کورٹ بلاتی ہے یہ اس بات سے مشروط ہے کہ سپریم کورٹ یا اسپیکر کے خط کا جواب کیا دے گی؟ ہو سکتا ہے وہ جواب دیں ہی نہ اور وہ رسپونڈ ہی نہ کریں، جو میرا خیال ہے نہیں کریں گے، تو یہ مشروط ہیں آپس میں چیزیں؟ دیکھیں مالک صاحب، اس پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو 2 اور 1 کا فیصلہ ہے، جو 3 ممبرز بینچ کا، وہ اس کو مسترد کیا ہے پارلیمنٹ نے. پارلیمنٹ اس کو نہیں مانتی. پارلیمنٹ نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ یہ 3 ممبر بینچ جو ہے یہ باعث ہے، جانبدار ہے. بہت سارے شواہد اور بہت ساری چیزیں جن کا ذکر جو ہے وہ اس وقت ہو بھی رہا ہے، کچھ کا ذکر میں نہیں کر سکتا، وہ سامنے آنے کے بعد 3 ممبرز بینچ کے اوپر کوئی اعتماد جو ہے نہیں رہا اور پارلیمنٹ جو ہے یہ آن ریکارڈ. اب اگر 3 ممبر بینچ کے آپ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ نے وہاں پہ جا کے پیش ہو کے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ جا کے ان کے منہ پہ کہیں گے آپ کہ جی ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے یا آپ کو نہیں مانتے؟ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا. اگر پارلیمنٹ اجازت یا حکم دے گی تو ضرور جا کے پیش ہو جائیں گے، اور اگر پارلیمنٹ کا فیصلہ ادروائز ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہاں پہ جا کے معزز ججز کو ان کے منہ پہ کہنا کہ جی ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ بھی تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ حکومت وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے، پھر تو انارکی ہو گئے. غلط ہے صحیح ہے، فیصلہ تو فیصلہ ہے. نہیں مالک صاحب، ایسا نہیں ہے. ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کا منارٹی ڈیسیژن تصور کرتے ہیں. 4 ججز کا جو فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کو درست تسلیم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 2-1 کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. اس کے اوپر ہم نے عرض کیا ہے کہ فل کورٹ بٹھا دیں. وہ اگر کہے کہ نہیں یہ فیصلہ 2-1 کا ہی ہے ہم مانیں گے، اگر وہ کہہ دیں 4-3 کا ہے تو پھر یہ مانیں. تو یہ جو اسپیکر صاحب کا خط ہے، یہ جو اسپیکر صاحب کا خط ہے، رانا صاحب مجھے کلیئر کریں، یہ جو اسپیکر صاحب خط لکھ رہے ہیں اس میں واضح طور پہ یہ مطالبات پیش کریں گے کہ اچھا جی مطالبہ نمبر 1 فل بینچ سنیں، مطالبہ نمبر 2 کہ فل بینچ یہ بھی فیصلہ کرے کہ فیصلہ 3-2 کا ہے، 4-3 کا. ذرا مجھے جسٹ بتائیں کہ خط میں ہوگا کیا؟ پر اس میں یہ جو سپیچز ہوئی ہیں جن کو جو ہے وہ ایک سمرائز کر کے ایک خلاصے کی صورت میں جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ میں معزز چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا، عرض کروں گا، لیٹر لکھوں گا. تو اس میں تو یہ سارے پوائنٹس جو میں نے ابھی ڈسکس کیے ہیں یا آپ نے سوال کیا ہے یہ سارے جو ہے وہ موجود ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں کس انداز سے اسپیکر صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں یہ تو خیر ان کی ایک اپنی صوابدید ہوگی، لیکن میری جو اسیسمنٹ ہے کہ یہ چیزیں موجود ہوں گی. اس میں وہ واضح طور پہ یہ لکھیں گے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. آپ منارٹی ڈیسیژن کو جو ہے وہ اپنی ضد پہ جو ہے وہ مسلط کرنے کی اور امپلیمنٹ اسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ نامناسب ہے، آئینی اور قانونی لحاظ سے درست نہیں ہے. تو لہٰذا آپ مہربانی کریں اور اس معاملے کو فل کورٹ میں بھیجیں یا اس معاملے کو جو ہے وہ وڈرا کریں. میرے رانا صاحب یہ بتائیں مجھے، اگر میں آپ کی بات پہ مان لوں تو عمران خان صاحب کی تو ضد سمجھ آتی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 ججوں کی کیا ضد ہے؟ جی وہ ضد سامنے ہے. وہ بھائی ان کے 4 بردر ججز جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہے. ان کا ایک سپریم کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ کہ جی آپ جو ہے یہ نہ سنیں سو موٹو نوٹس جب تک رولز نہیں بن جاتے. انہوں نے اس فیصلے کو جناب جو ہے وہ ایک سرکلر کے ذریعے سے اڑا دیا. پھر اس کے بعد خیال آیا کہ سرکلر جو ہے وہ ہم سے غرض جاری ہو گیا، پھر 6 ممبرز بٹھا کے جاری کر دیا، جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، نہ آئین میں، نہ قانون میں، نہ
عدلیہ کی تاریخ میں کہ سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ کے فیصلے کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ججز بیٹھ کے جو ہے وہ اس فیصلے کو ہی ہے وہ اڑا دیں، اس فیصلے کو جو ہے وہ ختم کر دیں. ایسے فیصلہ ختم نہیں ہوتا. پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے، اس لیجسلیشن کو جو ہے وہ وجود میں آنے سے پہلے، قانون کو نوٹیفائی ہونے سے پہلے اسٹے کر دیا ہے. اس کی بھی نہ پاکستان نہ دنیا کی تاریخ میں جو ہے وہ کوئی مثال نہیں ملتی. پچھلے 74 سالوں میں جب جسٹس منیر جیسے لوگ اس عدلیہ میں تھے، اس وقت بھی حسبہ بل پہ ہوا تھا نا، حسبہ بل پہ کیا تھا نا سپریم کورٹ نے، حسبہ بل نے نہیں، نہ حسبہ بل کے نہ بالکل نہیں. حسبہ بل کے فیکٹس جو ہے وہ بالکل مختلف ہیں. وہ ریفرنس جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے بھیجا تھا اور اس میں صورتحال جو ہے وہ اور تھی، وہ اس کو یہاں پہ ریفر نہیں کیا جا سکتا. تو یہ پھر ضد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کی تقسیم نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اچھا ویسے ایک بات بتائیں، آپ جو بار بار فل بینچ کی بات کرتے ہیں رانا صاحب، 8 ممبر بینچ بنا تو چیف جسٹس صاحب کا نظر تو آ گیا کہ ان کے پاس 8 ممبرز ہیں، میجورٹی میں ہیں. تو اگر فل بینچ بھی ہوتا ہے، 15 کے 15 بھی بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ تو نہیں ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں جی 2 بندے نہ بیٹھے ہیں، اس میں اعجاز الحسن نہ بیٹھے ہیں اور اس میں نقوی صاحب نہ بیٹھے، پھر تو سارے ہی بیٹھیں گے نا. تو تب بھی تو 8-7 میں آپ کے خلاف فیصلہ چلا جائے گا اگر آپ کے خیال میں ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے تو. چلا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر 8 ممبر ثابت ہو گئے ہیں ایک طرف، تو اس میں پھر یہ بھی ثابت ہو گیا نا کہ 7 ممبر دوسری طرف ہیں. یہ بھی تو ثابت ہو گیا ہے نا. تو پھر اگر 15 ممبر اس امید میں ہے کہ ایک آدھا ممبر اپنا دماغ بدل لے، جو ہے وہ بینچ کی تقسیم جو ہے وہ 7 کی ہوگی، تو اس میں پھر چیف جسٹس صاحب اپنا جو ہے وہ ووٹ جس طرف استعمال کریں گے تو یہ بھی پھر پتہ چل جائے گا نا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ پھر کیا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ملک اور قوم کو تباہ کر دیں گی، اس کو کسی حادثے سے دوچار کر دیں گی جو کہ اس فتنے کا نصب العین تھا. اور یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک کو فتنہ اور فساد کے حوالے کر دے گا. اب پتہ نہیں یہ اس کا اپنا ایجنڈا تھا یا اس کے کوئی پیچھے لوگ ہیں، لیکن یہ ملک کو اس نہج پہ لے کے آ گیا ہے کہ ملک جو ہے وہ اب بالکل جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ گڑھے کے کنارے پہ ہے. رانا صاحب آپ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو یہ گڑھے میں گر جائے گا. آپ اگر پریولیجز کمیٹی بلاتی ہے ججز کو، وہ نہیں آتے، آپ نے کہا ہے کہ میں 245 کا استعمال ہمیں نہیں کرنا پڑے گا، ہم منا منو کے ججز آ ہی جائیں گے یا دیکھی جائے گی تب. لیکن اگر آپ نہیں آتے اور اس سے پہلے 190 کے تحت وہ بلا لیتے ہیں، فوج کے ذمہ لگاتے ہیں، بیکاز اس کے تحت سول ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز آر باؤنڈ ٹو کم ٹو دی ایڈ آف سپریم کورٹ. آپ 245 لگائیں نہ لگائیں، وہ 190 میں بلوا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فوج ان کو نہ تو نہیں کر سکتی. بلوا لیں، چلیں. فوج اگر ان کو نہ نہیں کرے گی تو ہمیں پکڑ کے ادھر عدالت میں پیش کر دے گی، اگر نہ کرے گی تو پھر وہ گھر چلے جائیں. کون گھر چلا جائے؟ یہ کر کے دیکھ لیں. یہ سجاد علی شاہ نے یہی کام کیا تھا نا، تو اس کے بعد پھر انہیں گھر جانا پڑا تھا. تو یہ بالکل فوج سے کہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کے روبرو جا کے پیش کر دے، اور اگر وہ نہ پیش کرے تو پھر ان کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. یہ تاثر کتنا درست ہے رانا صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ، پارلیمان، گورنمنٹ یہ ایک طرف ہے اور سرٹن ججز پی ٹی آئی اپنا سپریم کورٹ کے اور پی ٹی آئی ایک طرف ہے، اور آئین درمیان میں بیچارہ کہیں نہ کہیں لٹکا ہوا ہے. یہ تاثر کتنا درست ہے؟ کیونکہ جتنا حوصلہ آپ لوگ دکھا رہے ہیں تو عمران خان بھی یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ کو پوری سپورٹ ہے. یہ بات تو نہیں، پی ٹی آئی کا اور 3 ممبرز بینچ کا جو ہے یہ جو آڈیو لیک ہو رہی ہے، یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس سے تو یہ تعلق تو جو ہے نا یہ تو 100% ثابت ہے، اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے. باقی ہمارا جہاں تک تعلق ہے، ہمیں تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور ہے، وہ بھی ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے اگر ہوگا تو تباہی ہوگی.
تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب مجھے تو نہیں چلیں ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی بینچ جو ہے وہ فوج کو حکم کرے گا تو پتہ چل جائے گا. چلیں ہماری دعا تو راز صاحب یہی ہے، نہ آپ کو 245 لگانا پڑے نہ ان کو 190 لگانا پڑے، اور ملک کے لیے جو بھی ہو اچھا ہو. بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین میں اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گا. میرا اپنا انالیسس یہ ہے رانا صاحب کی بات سن کے کہ پریولیجز کمیٹی کے ڈیسیژن ہو چکا ہوا ہے، اور شاید یہ انیکشن تب ہوگا کہ اگر جس دن کورٹ بلائے گی پرائم منسٹر کو اور ایک دو مین وزراء کو، تو آئی ڈونٹ بی سرپرائزڈ اگر اسی دن یہ پریولیجز کمیٹی کا سمننگ بھی چلی جائے ججز کو. ایک بگاڑ ہی ہے نا، جتنا بگڑے گا اتنا ہی کنفیوژن پھیلے گا، اور شاید اس سے گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ جتنا کنفیوژن پھیلے، جتنے مسائل نئے نئے ہوں، اتنے ہی دن اور لگیں گے ان کو سلجھانے میں، اور جتنے دن اس بحث میں لگیں گے وہ آپ کو اس تاریخ کی طرف لے جاتے ہیں جو الیکشن کی جو گورنمنٹ چاہتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہو بلنکس فرسٹ، سپریم کورٹ، گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، اور کیجولٹی کیا ہوگا؟ کیا یہ انسرٹنٹی ختم ہوگی یا خوفناک قسم کی ان ڈیموکریٹک سرٹنٹی ہوگی؟ جو بھی ہے اس ملک کے لیے اللہ وہی کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.